تو 430 ہجری میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے اپنے شہر کے امر پر لاہور تشریف لائے اور پنجاب میں ان کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت کا سب سے پہلے مضبوط کام ان کا 465 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی لاہور میں تدفین۔ تو اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے 4 سلسلے یہاں چلے ہیں، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، صوفیہ ہے، جس میں ان کی ترتیب بتائی ہے۔ ایسے ہی ان کے فوائد ہیں۔ سب سے زیادہ جو اس علاقے میں فقہ صغیر میں جو خدمات ہیں وہ مشائخ چشتیہ ہیں، پھر مشائخ نقشبندیہ ہیں، پھر مشائخ قادریہ ہیں اور پھر مشائخ سہروردیہ ہیں۔ اور خواجہ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر چشت کے تھے، اس سلسلے کا نام چشتیہ کا۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 588 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے اور لاہور آئے، یہاں 40 دن گزارے، حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کیا اور ان کا یہ مشہور شعر ہے گنج بخش فیض اعظم مظہر نور خدا ناپسرا پیر کامل کامل رحمہ۔ وہاں وہ جگہ بھی بنی ہوئی جہاں آپ نے 40 دن قیام فرمایا۔ تو یہ زمانہ پرتھوی راج کا تھا، جب وہ اجمیر تشریف لے گئے، پھر پرتھوی راج چوہان۔ میں یعنی ہمارا جو قبیلہ ہے اسی چوہان نسل میں سے ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا خواجہ صاحب کے تھا۔ پرتھوی راج جو تھا اس کے بچوں میں کچھ مسلمان ہوئے، خواجہ صاحب ان میں سے ہمارا بھی ایک راجا تھا، تور اس کا نام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک مضبوط بنیاد کو قائم کیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ آپ کے دلی میں جانشین بنے۔ میں مختصر مسئلہ کو گزارتا جا رہا ہوں۔ تو 536 عیسوی میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، تو ان کی جگہ کو پھر سنبھالا خواجہ بختیار نے۔ یہ سب سادات معین الدین چشتی بھی سادات میں سے اور قطب الدین بختیار سادات میں سے۔ تو وہ ملتان تشریف لائے مشائخ سہروردیہ سے ملنے، تو وہاں بھی غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پہ نظر پڑی، اس کو 20 سال عمر تھی، مسجد میں کو دیکھا، کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس میں ان میں انہوں نے وہ چوپڑ دیکھ لیا، تو ان کو دعوت دی کہ تم میرے پاس دیکھ لیا۔ پھر وہ دلی تشریف لے گئے، وہاں ان کی تربیت میں رہے، خلافت ملی، تو فرمایا کہ تم کجولہن جس کو آپ پاک بدن کہتے ہیں وہاں جاؤ۔ وہ تو ملتان کے تھے، قاری غلام فرید، یہ فاروقی ہیں، قاری غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فاروقی نسل سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ تو پاک بدن بہت بڑا سرحدی شہر تھا، بہت بڑا سرحدی شہر تھا، اور کسی مضبوط گورنر کو وہاں لگایا جاتا تھا بیرونی دشمنوں سے بچاؤ کے لیے۔ یہ زمانہ تابار کے حملے بہت زیادہ تھے، کوروں کے، داداروں کے حملے، تو ملتان اور نیپال کو بڑی مرکزی جگہ تھی جہاں بڑی مضبوط فوج رکھی جاتی تھی اور مضبوط گورنر رکھا جاتا تھا، چونکہ داداریوں کے سارے حملے ادھر سے ہی ہوتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو 2 ہستیوں سے جاری فرمایا، ایک ان کے بھانجے علاؤالدین صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سلسلہ چلا چشتیہ صابری، اور دوسرے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ 20 برس کی عمر میں پہنچے اور اگلے ہی دن خواجہ صاحب نے ان کو خلافت دے دی، لیکن 1 سال اپنے پاس رکھا۔ خلافت اس سے اگلے دن عطا فرمائی، لیکن اپنے پاس 1 سال رکھا، اور 1 سال کے بعد پھر روانہ فرمایا دہلی کی طرف۔ حضرت کی پیدائش بدانی یہ سادات خاندان ہے، بخارا میں جب مغلوں کے حملے ہوئے وہ وہاں سے لٹ پٹ کے آئے اور ہندوستان میں لاہور میں قیام فرمایا، پھر لاہور سے ان کے دادا اور نانا ہجرت کر کے بدایوں تشریف لے، وہاں حضرت کی
پیدائش ہوئی. 636 ہجری میں دنیا میں تشریف لائی. 5 برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یہ مجھے ابھی وہ کتاب سے دیکھا، اس میں نسب نامہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا تو میں وہی آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کا پیدائشی نام ہے محمد. نظام الدین ان کو رقم ملا. غیاث الدین بلبل نے وہ شمس الملک کا فائدہ تھی. شمس الملک نظام الدین کی آپ کے فائدہ تھے. نام آپ کا محمد ہے بن احمد بن عبداللہ بن علی بن حسن بن احمد بن ابو عبداللہ بن جعفر ثانی بن علی نقی بن محمد تقی بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی یا بن فاطمہ بنت محمد یا بن ابو طالب، یا میں حضرت محمد سے سلسلہ لے کے چلتا ہوں، بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن ربی بن غالب بن فاہر بن علی بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن خوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن طوس بن قنفال بن قضی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن ملغاس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناقش بن ماخی بن عیف بن عبدر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یدربی بن یحزن بن یلحن بن فرعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایام بن مقصر بن ناقر بن زائد بن سمی بن مزی بن عروض بن عرام بن قینار بن اسماعیل بن ابراہیم بن ادر بن عبود بن سرور بن رعوب بن فاضل بن عادر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشار بن ادریس بن یرد بن مدل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام. یہ خاص سلسلہ نسل ہے، آپ کے خدمت میں پیش کیا جو بھی آپ نے مجھے کتاب دکھائی. تو یہ دور بڑی شورش کا دور ہے. مغلوں کے حملے اور بادشاہوں کی نااہلیاں. غیاث الدین بلبل کا دور تھا جب حضرت دلی میں تشریف لائے. غیاث الدین بلبل بہت نیک بادشاہ. اس کا ایک واقعہ بڑا زبردست ہے. شمس الدین التمش یہ بادشاہ وقت تھا، تو اس کے سامنے غلام پیش کیے گئے. انہوں نے اپنے پسند کے خریدنے تھے، تو اس میں انہوں نے 20 غلاموں کی ایک لائن کھڑی کی، تو 19 پسند کر لیے. ایک چھوٹا تھا تو رنگوں کا شاہ نہیں، اس کو چھوڑ دیا. تو وہ جسے چھوڑ دیا وہ کہنے لگا التمش سے کہ آپ نے انہیں کیوں خریدا ہے؟ وہ کہنے لگا اپنے لیے. تو نے کہا مجھے اللہ کے لیے خرید لو. تو التمش کو یہ جواب بڑا پسند ہے. میں نے کہا میں اس کو خرید. یہ شخص یہ غلام التمش کے وفات کے بعد بیٹے اتنے صلاحیت والے نہیں تھے. اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ کو بنائے. اس نے بیٹھنڈا کے حسن التونیہ سے شادی کی. التونیہ کی دلی کے ترک سرداروں سے بیٹی نہیں تھی. تو لڑائی میں التونیہ بھی قتل ہوا، رضیہ بھی قتل ہوئی. پھر اس کے بیٹے کو بنایا گیا، وہ اتنا اہل نہیں تھا. تو یہ غلام جو رد کر دیا گیا تھا، یہ اتنے دنوں میں اپنے جوہر دکھا چکا تھا. تو ترک سرداروں نے اسے بادشاہ بنا کے غیاث الدین بلبل کے نام سے اس نے حکومت کی. اور یہ بہترین حکمران ثابت ہو. اور اس نے ترکوں مغلوں کے حملے تاپڑ توڑ سارے ناکام ہے. اس کا جانشین تھا محمد، ملتان کا حاکم تھا. وہ مغلوں کی لڑائی میں شکست ہو کہ مغل بھاگ گئے تو یہ نماز میں مشہور ہو. تو چند مغل ہاتھ میں تھے وہ یہ مغل مسلمان چکے تھے، یہ کافر نہیں، چنگیزی نسل لیکن کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن خون ریزی نکلی نہیں تھی. تو انہوں نے اس کو
نماز پڑھتے شہید کیا، تو اس کا بلبن پہ اتنا اثر ہوا کہ اسی دور میں چند ہفتوں میں اس کا انتقال ہوا. تو اس کا پوتا تھا کیکوات، وہ بادشاہ مہرنوں کو نہیں کمانا. اس وقت حضرت کا زمان شروع ہو چکا ہے، نظام الدین رحمۃ اللہ دہلی میں تشریف لا چکا. تو اس کی عیاشیوں سے تنگ آ کر جلال الدین خلجی کا ایک سپاہی تھا معمولی عہدے کا، اس نے اس کو قتل کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیا. التمش جو تھا یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا اور خلیفہ بھی تھا. جب آپ کا جنازہ حاضر کیا گیا تو آپ کی طرف سے وصیت پڑھ کے سنائی گئی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر روزہ نہ قضا ہوئی، کبھی تہجد نہ قضا ہوئی. یہ دو چیزیں تو بہت لوگ اہتمام کرتے ہیں. تیسری شاید کی کبھی اثر کی سنت غیر موقع وہ نہ قضا ہوئی، کہیں وہاں سے جا کر سکتے تکبیر روزہ تہجد والے تو بہت تھے. تو سننا وہ دیر گزر گئی. کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا ایک شخص نے ایسے منہ چھپایا ہوا اور روتا ہوا باہر نکلا کہ میرے شہر میں میرا راضی فاش کر. اور جب اس نے مسلح پہ کھڑا ہوا تو لوگوں نے دیکھا وہ شمس الدین ان کا بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ میری آج تک تینوں چیزیں قضا نہیں ہوئی. انہوں نے خواجہ صاحب کا جنازہ پڑھایا مزار دہلی میں. تو جلال الدین کے بعد علاؤالدین کی حکومت ہے، اس میں بھی حضرت خان موجود تھے. جلال الدین علاؤالدین آپ کی بہت قدر کرتے تھے. علاؤالدین جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا تھا قطب الدین مبارک. اس کا جو جانشین تھا وہ تھا نہیں خضر خان. تو اس نے حکومت پہ قبضہ کیا اور اپنے دو بھائی تھے دونوں قتل کیا. اور یہ بہت عیاش تھا، وہ بہت زیادہ تناؤ میں. یہ حضرت سے بڑی خواہ کھاتا تھا اور کچھ علماء جو تھے وہ حضرت کی شہرت کو دیکھ کر آپ کے خلاف ہو گئے. تو آپ کی محفل میں سما ہوتا تھا، وہ اس پر فتوے لگاتے، وہ اکارتے. انہیں ان کے اخراج کا حکم دے نکال دیا، ان کو دلی سے نکال دیا. اگلے دن اس کا پیشاب بند ہوا اور وہ بے حال 3 دن گزر کر پیشاب نہیں آیا. تو اس نے اپنی ماں سے کہا تو درویش سے جا کے کہو میرے لیے دعا کرے میں مرتا ہوں. تو اس کی ماں خود آئی کہ میرا بچہ مرتا ہے، اس کے لیے دعا کرے. فرمایا سے کہو ساری سلطنت میرے نام کرے پھر دعا کرو. تو اس کی ماں نے جا کر کہا وہ تو یہی ہے. کون سے کہو میں اس مصیبت سے نکل جاؤں ساری حکومت لے. ماں نے آ کر کہا اس سے کو ایک تحریر تیار اس پر مہر لگائے، اپنے سائن کرے اور اپنے گواہوں کے سائن کرے، پھر وہ تحریر مجھے دکھاؤ پھر میں دعا کروں. تو اس نے کہا مجھ سے سب کچھ نہیں دو، مجھے نہیں چاہیے حکم، میرا پیشاب خارج ہو. لاؤ تحریر نکل گئی. اس نے مہر لگائی، سائن کیے، گواہوں کے سائن ہوئے. وہ ماں بھاگی گئی حضرت تو دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ بس اس کو بتانا کہ تیری حکومت کی قیمت میں چند قدرے پیشاب ہے اور یہ واپس لے جا. اس کے سامنے جا کے پھاڑ دینا، اس کا پیشاب چالو ہو جائے. واپس بیٹے کے سامنے جا کے پھاڑ کے جو کھائے گا اس کا پیشاب چالو ہو. تو اس کے بعد اس کو اس کے غلام نے قتل کر دیا. خسرو خان تھا، وہ ہندو سے اوپر سے مسلمان ہو گیا تھا، اندر سے منافق تھا، گجراتی تھا. تو اس نے حضرت کو بہت تنگ کیا اور ہندوؤں کو بہت چڑھایا، نظام الدین کو بہت اس نے اجاڑا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر غیاث الدین تغلق، یہ دیپالپور کا گورنر تھا، یہ سنا اس طرح کو پریشان کر رہا ہے. اس نے آ کر چڑھائی کی اور اس کو ختم کیا، قتل کیا، آپ کی عزت کو بحال کیا. لیکن وہ علماء کے چکر میں آئے پھر وہ بھی مخالف ہو. تو ایک مہم سے واپس انہوں نے کہا کہ شہر کو کہہ دو کہ میرے آنے سے پہلے دلی چھوڑ. تو انہوں نے فرمایا تو پھر چھوڑ دیں. تو اس کا بیٹا
تھا محمد تغلق، وہ اس نے اپنے باپ کے استقبال میں ایک بڑی فتح کر کے آ رہا تھا، دلی سے باہر ہی نے ایک عمارت تعمیر کروائی ان کے لیے، ضیافت اور کھانا اور ہاتھیوں کا کھیل. اور چونکہ وہ جلدی میں ساری عمارت بنائی تاکہ وہ اس زمانے کا جو سیمنٹ تھا اس نے ابھی جگہ نہیں پکڑی تھی کہ بادشاہ پہنچ گئے، کھانا ضیافت ہوئی، ہاتھیوں کا کھیل پیش کیا. وہ ہاتھیوں کے کھیل میں جو وہ ان کے دھمالے اور دھما چوپڑی میں وہ ساری بنیاد ہل گئی، دیواریں ہل گئی اور چھت جو گری تو غیاث الدین تغلق اسی میں دب کے مر گیا. اسے دلی میں آنا نصیب نہیں ہوا، دلی میں آنا نصیب. تو پھر محمد تغلق آپ کے قدردانوں میں تھا، لیکن خالی ہاتھ تھا کہ آپ کا لنگر بہت بڑا چلتا. مولوی تو سے وکیل ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا لنگر چلتا تو بادشاہوں کی طرح. درویش کہاں سے اتنے لنگر چلا تھا؟ پتا نہیں کہاں سے چلا تھا. اس کا شانوانی بات کرو، سارے دلی والوں کو کہتے کہ ان کو کوئی سودا نہ دیا جائے. تو وہ خاندان کے خدام نے آ کر کہا حضرت وہ تو ہمارا بھائی بابو ہمارا راشن بند کشا تب سے دوبارہ پکایا راشن. اب محمد تغلق کو پتا چلا کہ راشن بھی بند ہے اور کام دگنا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا میں اس کو سمجھتا ہوں، میں اس کے مقابلے میں میرا لگا تیار جہاں نہیں دلی سے کوئی 10 منٹ دلی سے اب تو مل گیا لیکن ان کو 10 منٹ کا فاصلہ تھا. تو اس نے کہا میرا لنگر تیار کرو، تو لوگوں سے کہو کہ میرے لنگر پر آ کر کھائیں، تو درویش کے لنگر پر بن جائیں. بہت شاہی طاقت تو یقین ہے بہت زیادہ. اس نے بہت بڑا لنگر تیار کیا، دیویں حساب چڑھا دی. جب سب تیار ہوا تو ایک ہوا کا بگولا اٹھا، یہ حضرت کا لنگر نہیں ہے اس کا لنگر. اس نے اس کے خیموں کو اکھاڑا، شامیانوں کو اکھاڑا، دیووں کو ہوا منوا کے پلٹا کے وہ مارا. یہ لنگر اسی طرح اور وہ لنگر ہوا پہ ہو گیا. تو محمد تغلق نے کہا نہیں یہ تو کوئی اور چکر ہے. پھر وہ آپ کا بڑا قدردان ہو گیا، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. محمد تغلق کے دور میں 725 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. شاہ ابن عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مشائخ سہروردیہ کے آخری بہت بڑے سرخیل سرتاج تھے، وہ تشریف لائے محمد تغلق کی دعوت پر. حضرت سے ملاقات ہوئی تو جب انہیں جانے کا ارادہ کیا تو فرمایا ابھی رک جاؤ. 1 سال گزر گئے. 1 سال کے بعد پھر انہوں نے اجازت چاہیے، کہا نہیں ابھی رک جاؤ. 1 سال اور گزر گئے. پھر انہوں نے اجازت چاہیے، کہا نہیں ابھی رک جاؤ. پھر سال کا آخر آ گیا تو مرض الموت شروع ہو گئی. تو جب وہ آخری لمحات آئے تو ان کو بلوایا کہ میں 3 سال سے تمہیں اس لیے روک رہا تھا کہ میرا جنازہ تمہیں پڑھانا ہے، اس لیے تمہیں روکا ہوا. تو پھر آپ کے وصال کے بعد شاہ ابن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور محمد تغلق آپ کے جنازے کو کندھا دے کر قبر تک خود آئے. جہاں کا مزار شریف ہے یہاں تالاب تھا جس میں چاروں طرف خانقاہ کے کمرے، یہ تالاب وضو وغیرہ کے لیے تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے آسمان کی چھت تلے دفن کرنا. تو پھر ان سے کہا کہ کہاں؟ تو آپ نے خود فرمایا کہ حوض کو بھر دینا اور یہاں میری قبر تیار کرنا. پھر محمد تغلق آیا تو اس کو بتایا کہ اس نے فوراً اپنے آدمی لگا کر ساری جگہ کو صاف کر کر آ کے اور پھر وہ آپ کے جنازے کو کندھا دیا، قبر تدفین میں شریک ہوا. تو یہ مختصر سی میں نے آپ کو نظامی صاحب کے خاندان کی کہانی سنائی ہے. اور ابھی بہت باعث فخر ہے کہ آگے تشریف لائیں تو چند دعائیہ کلمات فرما کر دعا کرا دیں. ان کا اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعارف تو حضرت نے فرمایا اور بہت ہی مختصر باتوں میں بہت کام کی اور
پوری بات بیان کر دی. میں تو ایک بہت چھوٹا خادم ہوں. نسبت پہ فخر ہے، وہ پہلے بھی میں حضرت سے عرض کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں. تقدیر محبت بھی کہاں جا کے اڑی ہے، تقدیر محبت بھی کہاں جا کے اڑی ہے، میں بندے پرعیب وہ محبوب الہی. حضرت محبوب الہی کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہیں، اور جو آج پوری دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے تبلیغی مشن کا اور اسلام کا، یہی وہ مرکز ہیں جو سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. اور آج یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تعارف کے بغیر پوری دنیا جانتی ہے، چونکہ صوفیزم کے حساب سے حضرت سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مرکز ہے. اور جیسا آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جو تبلیغی مرکز ہے وہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے ہی نام سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ نام وہ نام ہے جس کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سب لوگ جانتے ہیں. میں حضرت صاحب کی کافی عرصے سے تقریر سنتا رہا ہوں، اور مجھے بڑی خواہش تھی کہ آپ سے میں ملاقات کروں، اور مگر میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں. لاہور میں آتا ہوں، میں 1 روز کے لیے 2 روز کے لیے آتا ہوں، چلا جاتا ہوں، اس میں وہ نہیں ہوا. مگر ہر چیز کا وقت مقرر ہے شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس سال آپ حج میں تشریف لے گئے تھے، انہی کے کیمپ کے قریب ہی میرا بھی کیمپ تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں، تو میں گیا تھا وہاں. تو اتفاق سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو میں اپنا کارڈ چھوڑ آیا تھا کہ میں ملنا چاہتا تھا. تو پھر وہ کارڈ تھوڑا دیر کے بعد ملا آپ کو، تو آپ نے مجھے فون کیا. تو میں اس وقت مدینہ شریف میں تھا، آپ مکہ شریف میں تھے. تو اسی سلسلے میں بات ہوئی کہ میں تو آ رہا ہوں پاکستان 26 تاریخ کو. تو میں نے اپنا پاکستانی نمبر دے دیا تھا حضرت کو. تو حضرت نے کل 26 تاریخ کو مجھے فون کر لیا. ان کی بڑی کمال کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے، بڑا حسن اخلاق کی بات ہے. تو مجھے جانا تھا اسلام آباد، تو میں نے یہ پروگرام بنا لیا. اسی توسل سے آپ سب لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی، اور بہت اچھا لگا یہاں آنا. تو میں آپ کو اس دربار کی نسبت سے بھی اور دہلی کے ناطے بھی، انڈیا ہونے کے ناطے بھی آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں انڈیا آنے کی، کہ آپ لوگ انڈیا تشریف لائیں اور اس روحانی فیض سے آپ بھی فیضیاب ہوں. میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو ضرور یاد کریں. حضرت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی میں نے ابھی تک تقریریں سنی جو ہے، اس میں کسی طرح کی محبت ہی محبت اور پیاری پیار ہے. بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے کہ تقریر کرتے ہیں، اس میں کچھ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو.